الحمد للہ والصلاة لآلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ خواجہ غریب نواز عظیم الشان شخصیت، ایک کارواں۔ معین پاک غریب نواز کی شخصیت، آپ کے اوصاف حمیدہ اور آپ کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے مراجعت چاہوں گا ایک حدیث کی طرف جو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی اور موقوفاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اسے مروی بیان کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں خیال کیا کرو، قال ارقبوا محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر حال میں تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رعایت رکھا کرو، فی اہل بیتہ، ان کے خاندان کے معاملے میں اور ان کی اولاد کے معاملے میں۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ محدثین رحمہم اللہ نے خود اس کا معنی کیا کہ راعوہ واحترموہ واکرموہ، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے معاملے میں رعایت برتو اور احترام کرو اور تکریم کو ترک نہ کرو، اور جس قدر ہو سکے ان کے خاندان کو عزت دو۔ خواجہ معین پاک کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ سے تھا، اور اس طرح کہ معین پاک اپنے والد کی طرف سے حسینی سید تھے اور اپنی والدہ کی طرف سے آپ حسنی تھے۔ حضرت سیدی غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے قریب کا رشتہ تھا آپ کا۔ مزاج میں خواجہ غریب نواز کے امام حسین علی مقام کی عادات کی خوشبو تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی تعلیم کا کام اپنے گھر سے شروع کیا اور پہلے سیکھا اور پھر سکھانے کو منظم کیا، اور معلم کائنات بن گئے، معلم انسانیت بن گئے اور مرشد انسانیت بن گئے۔ آپ کے پیر و مرشد خواجہ ہارمنی نے آپ کو جو دو نصیحتیں کی تھیں، ایک مقام پر خود ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اپنے مرشد سے وابستگی اور دوسرا اپنے مرشد اور استاد کی خدمت۔ دلیل العارفین میں خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ خواجہ معین پاک 8 سال تک مسلسل اپنے پیر و مرشد کی معیت میں رہے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 8 سال کا دور اور زمانہ، ایک روایت میں 20 سال بھی آیا ہے، کہ یہ دور میرے لیے ابتلا اور امتحان کا زمانہ تھا۔ رات اور دن، خلوت اور جلوت میں اپنے پیر و مرشد کی معیت میں رہتا، میں سیکھتا، زندگی کو دھویا کیسے جاتا ہے، یہ تہذیب اور اس کے اصول سیکھتا، اور یہ سارا کام عملی تھا، صرف نظریاتی اور فکری نہیں تھا۔ خواجہ معین پاک
ارشاد فرماتے ہیں کہ میری وابستگی اور پیوستگی کا عالم یہ تھا کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جو 8 سال رہا، میں آپ کا بستر مبارک اور آپ کا توشہ سفر اپنے سر پر رکھ کر میں چلتا، کبھی جنگلوں میں، کبھی شہروں میں اور قصبوں میں، کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوتی۔ میں اپنے پیر و مرشد کا سامان اپنے سر پر رکھتا۔ بزرگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہی وہ ادا ہے جو انسان کو انتہا تک لے جاتی ہے۔ حضرت خواجہ سہروردی بھی ایک جگہ وارف المعارف میں لکھتے ہیں کہ مجھے جو مقام ملا وہ اس سے ملا کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حج اور عمروں کے لیے جاتا تو ان کا سامان اپنے سر پر رکھ لیتا۔ خواجہ غریب نواز نے بھی یہ خدمت اپنے پیر کی کہتے ہیں کہ میں اپنی ذات سے اس قدر نکل چکا تھا اور میرے پیر کی توجہ سے، مرشد کی توجہ سے مجھ پر اس طرح عوارف کا نزول ہوتا، معارف کا، کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے احساس ہی نہ ہوتا کہ میں کیا ہوں۔ تربیت کے زمانے میں اپنے آپ کے بارے میں یہ خیال نہ کرنا کہ میں حسینی سید ہوں، اور تعلیم دینے کے زمانے میں پھر خودی کو اس قدر پالش کرنا کہ نگر نگر ڈگر نگر سو بسو محسوس ہوتا کہ خواجہ پاک جس گلی سے گزر جاتے وہاں سے امام حسن کی خوشبو آتی، وہاں سے امام حسین پاک کی خوشبو آتی، وہاں طہارت بٹتی۔ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات میں نماز کی تلقین کی جاتی، اور آپ ارشاد فرماتے کہ حضور نے اس کو معراج مومنوں کی قرار دیا ہے۔ یہ دراصل مناجات ہے، یہ سرگوشی ہے، یہ اپنے معبود کے ساتھ باتیں کرنا ہے، راز شیئر کرنا ہے۔ اسی لیے آپ جس وقت نماز کے اندر ہوتے تو ایک خاص کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی، اور آپ اپنے مریدوں کو بھی زور دے کر سمجھاتے کہ نماز سے مدد حاصل کرو۔ روحانیت کا جو اصل مقصد ہے وہ نماز کی ادائیگی ہی سے پورا ہو سکتا ہے۔ خواجہ پاک کہتے کہ محبت تعمیر شخصیت میں اہم مقام رکھتی ہے، اور محبت اسی وقت کامل ہوتی ہے جس وقت معبود اور محبوب کا قرب ملتا ہے، اور نماز قرب گاہ ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور خواجہ غریب نواز بھی نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک تصور کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ذوق شوق کا ایک طرف عالم یہ کہ اچھا شعر کوئی کانوں میں پڑ گیا تو تڑپنے لگ گئے، محبوب یاد آ گیا، مدینہ یاد آ گیا، ان کی نسبت یاد آ گئی، اور دوسری طرف عملی حالت یہ تھی کہ ہر مرید نماز ادا کرتا اور عملی تصویر بن جاتا، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کو اطمینان کا ذریعہ قرار دیا جاتا۔ خواجہ معین پاک نے طہارت کے جو اسباق اور عبادت کے جو اسباق امت کے لیے چھوڑے، دیر تک ان کی آواز پوری کائنات میں گونجتی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔